اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیرافریزنگ کے متعلق پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے انگریزی ادب سے لی گئی کچھ ایگزامپلس کو ان کی آسان پیرافریزنگ یا تشریح کی مدد سے سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پیرافریزنگ کیا ہوتی ہے اور اس سے ہمیں کیا مدد ملتی ہے؟ بالکل صحیح، پیرافریزنگ کہتے ہیں تشریح کو، یعنی دیے گئے متن کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا، اصل متن کے مطلب کو برقرار رکھتے ہوئے تاکہ ہمیں اصل متن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کچھ ایگزامپلس کو اسٹڈی کیا تھا، اب یہاں دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ اس متن میں دیے گئے جملے کو جین آسٹن کے مشہور ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس سے لیا گیا ہے۔ چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں الفاظ کا چناؤ اور ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اب مل کر پڑھتے ہیں اسی جملے کی تشریح کو۔ Everyone agrees on this point that a prosperous man needs to have a wife۔ یعنی ہر کوئی اس بات سے متفق ہے کہ ایک مالدار شخص کو ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب اس آسان تشریح کو پڑھنے کے بعد جب ہم اصل متن کو دوبارہ پڑھیں گے تو ہمیں وہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو چلیے اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife۔ تو in want of اس قسم کی فریزز بھی پرانے وقتوں میں استعمال کی جاتی تھیں، اور چونکہ یہ اب آج کل استعمال نہیں کی جاتی اس لیے انہیں سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ in want of کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تشریح میں کیونکہ سادہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اس لیے یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو تشریح میں متن کے مطلب کو واضح اور صاف انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً اصل متن کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ اس متن کو لیا گیا ہے ولیم شیکسپیئر کے مشہور ڈرامہ میکبیتھ سے۔ اس متن میں ڈرامے کا مرکزی کردار میکبیتھ، جو کہ بادشاہ ڈنکن کا بہت ہی چہیتا رہ چکا ہوتا ہے، اس نے ڈنکن کو قتل کر دیا ہوتا ہے اور یہاں وہ اپنے جرم پر احساس ندامت محسوس کرتے ہوئے ان الفاظ کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ چلیے ان کو مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ Whence is that knocking? How is it with me when every noise appalls me? What hands are here? Ha, they pluck out mine eyes. Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? No, this my hand will rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں الفاظ کا چناؤ اور انداز بیان بھی خاصا ثقیل اور شاعرانہ قسم کا معلوم ہو رہا ہے، اس لیے اسے سمجھنے میں اتنی آسانی نہیں ہو رہی۔ چلیے اب اسی متن کی تشریح کو مل کر پڑھتے ہیں۔ Where is this knocking coming from? Why am I having this experience that every noise frightens me? Whose hands are these? Ha! These are pulling out my eyes. Will ocean's water wash the blood and clear my hands from blood? No, instead, these hands will change the color of the water from green to red۔ اور اب یہ بات صاف واضح ہے کہ تشریح بہت ہی سہل یعنی آسان ہے اور اس کی مدد سے بات خاصی واضح ہو گئی ہے۔ میکبیتھ نے ڈنکن کو قتل کرنے کا جرم کیا ہے اور اب اسے اس احساس جرم کی وجہ سے ایک دھڑکا سا لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دستک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میں ہر آواز پہ چونک جاتا ہوں۔ اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میری آنکھوں کو نوچنا چاہ رہے ہوں۔ ممکن ہے اس بات سے اس کا اشارہ مقتول کے ہاتھوں کی طرف ہو۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ کیا سمندر کا پانی بھی
میرے ہاتھوں کو دھو کر اس خون سے صاف کر سکے گا؟ نہیں، بلکہ یہ ہاتھ سمندر کے سبز رنگ کو لال رنگ میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اب اس اگلے حصے کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی طرف دیکھ کر یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ان ہاتھوں کو اس نے قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو اب اس آسان تشریح کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں موجود کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہے اور ہم اصل متن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اصل متن کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھنے میں کس قدر آسانی ہو رہی ہے۔ Whence is that knocking؟ جیسا کہ ہم نے تشریح میں پڑھا تھا where is this knocking coming from، تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ whence کا مطلب کیا ہے، یعنی where is، یا پھر whence کا مطلب ہوگا کہاں سے آ رہی ہے یہ دستک کی آواز۔ How is it with me when every noise appalls me؟ تو یہاں appalls کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ خاصا ثقیل ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر پرانے وقتوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اس کی جگہ ہم frightens کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ What hands are here? Ha, they pluck out mine eyes. Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? No, this my hand will rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red. تو multitudinous seas سے مراد ہے سمندر کی وسعت، اور انکارناڈائن کا لفظ جو ہے یہ بھی ایک خاصا پرانا اور ثقیل لفظ ہے جس کا مطلب ہے گلابی رنگ۔ تو اس کا اشارہ ہے انسانی خون کی طرف۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشریح کو پڑھنے کے بعد اصل متن کو پڑھ کر سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، کیونکہ تشریح میں متن کے مطلب کو اور بھی واضح اور آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں مزید تفصیلات کا اضافہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی بات کو اومٹ کیا گیا ہے یا پھر چھوڑا نہیں گیا، صرف متن کی تمام باتوں کو دوسرے قسم کے آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیرافریزنگ کرتے وقت ہمیں آسان الفاظ استعمال کرنے کی خاطر ڈکشنری کے استعمال پر انحصار کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈکشنری کی مدد سے ہم آسانی سے پیرافریزنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا پیرافریزنگ کرنے کا طریقہ اور اس سے متعلق کچھ ایگزامپلز جنہیں ہم نے انگریزی ادب سے چنا تھا۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے، اور ساتھ ہی آپ پیرافریزنگ کی مشق جاری رکھیے۔ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اور ڈکشنری کا استعمال بار بار کریں گے، آپ کو پیرافریزنگ کرنا اتنا ہی آسان لگے گا۔